کہ ایک بادشاہ تھا, وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا. تو جب کشتی ڈولتی تھی, ہچکولے کھاتی تھی, تو وہ چیخے مارتا تھا, تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا. ایک دانا شخص تھا, اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں. اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی. تو اس نے دو نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں گھوتے دو. تو اس کو پانی میں پھینکا, جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا, اب کوئی چیختا نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا. کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا, اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو. اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی, اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے. تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے, آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں. جب آپ نیچے فرشت دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں, اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں, تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتی ہیں, وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں. جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے. تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا. تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا. تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا. میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا, مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے, جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے. تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو, جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو, تو زندگی سوکھی ہو جائے گی. یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا, انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو, تم سکھی ہو جاؤ گے, تم پریشان نہیں ہوگے. لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہے ان کو دیکھو. کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں, یہ تہجد بھی پڑھتا ہے. میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے. میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں, یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے. یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے, دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی. اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو, ورنہ نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر سنو, میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے. سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک. تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے, یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے, ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہیں, ہمیں شعور اور خرد عطا کیے ہیں. کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں, وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں. تو نے ہمیں انسان بنایا, انسانوں کے گھر میں پیدا کیا, اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے, حضور کا امتی بنایا ہے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یہ میرا مقدر ہے, یہ آپ کا مقدر ہے. جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے, تمنائیں کرتے رہے, لوگ راہیں تکتے رہے, منتظر رہے, صدیوں انتظار کرتے رہے, لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھولی, ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے, انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میری اور آپ کی خوش بختی. تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا, تو لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.